انما نطعمکم، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں، یا ہم صرف آپ کو اس لیے کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ کو کھلاتے ہیں۔ جو کھانا مسکین کو کھلائیں، یتیم کو کھلائیں یا قیدی کو کھلائیں، اس وقت ان کا مقصد ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی یہ کمزور طبقہ جسے کھلایا جائے گا، یہ دنیاوی کون سا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کوئی ہمارا پڑا ہوا کام، بکھرا ہوا کام، جو کام مشکل ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بدلے میں ان سے کوئی خدمت نہیں لیتے، ان سے کوئی کام نہیں لیتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس جذبے کے ساتھ کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی شکریہ، یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کرو، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ بدلے میں کوئی کام کرو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین اور بعد میں آنے والے جتنے بھی صدقہ کرنے والے لوگ، جتنے بھی کھانا کھلانے والے لوگ، جتنے بھی یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کا خیال کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے کسی نے بھی یہ لفظ شاید زبان سے نہیں کہا، یعنی صدقہ کرتے وقت زبان سے یہ لفظ نہیں کہا، لیکن ان کے دل میں، ان کی نیت میں، ان کے ارادے میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم انہیں صرف لوجہ اللہ کھلاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی غریب کو دیکھتا ہے، کسی مسکین کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ جو ہے وہ محتاج ہے، اسے میری مالی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ اس مالی مدد کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سورسز دیکھتا ہے کہ میں اس کی کتنی مالی مدد کر سکتا ہوں، اپنے خیال میں اپنے سورسز کو جمع کرتا ہے، اور یہ بھی خیال کرتا ہے کہ اس پر مجھے کیا ملے گا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ ایک تو ہے کہ کوئی آدمی خرچ کرتے وقت فوراً یہ دیکھے کہ مجھے اس میں دنیا میں کیا فائدہ ملے گا۔ کوئی آدمی اپنے کسی پڑوسی کو کچھ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے فلاں فلاں فائدے حاصل کر سکتا ہوں، تو یہ تو اس صدقے میں شامل نہیں ہے۔ اور اس جگہ جن لوگوں کو خطاب ہے، اس میں وہ لوگ مراد بھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو کسی مسکین کو، غریب کو، محتاج کو دیکھتے ہیں اور صرف اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں، ہمارے اس عمل کو پسند فرما لے، اس وجہ سے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جب آدمی کسی پر خرچ کرتا ہے تو یہ لازمی سوچتا ہے کہ خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے، میں کیوں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس وقت اللہ رب العزت نے اس کو میرے لیے ایک آزمائش بنایا، میں اگر اس کو دوں گا تو میں اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں اس کو، اس کی ضرورت کتنی ہے اور میری پہنچ کتنی ہے، میں کتنا اس کو دے سکتا ہوں۔ کبھی کبھی تو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ تو عادی مانگنے والا ہے، یہ تو بغیر کسی ضرورت کے مانگ رہا ہے، اس کو تو عادت ہے مانگنے کی، تو اس وقت وہ اسے بس وقتی طور پر کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ یہ بھی مراد نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر وہ مراد ہے کہ جو اگلے کی ضرورت کو دیکھ کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اسٹیمیٹ لگاتا ہے، اور پھر اس کو صرف اور صرف اس کی ضرورت لوجہ اللہ پوری کر دیتا ہے، اور اس کی ضرورت پورا کرنے کے بعد اس سے دنیاوی کوئی فائدہ نہیں چاہتا، بلکہ اپنے آپ میں مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل خوشی سے جو ہے وہ نہال ہو جاتا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اپنے اندر وہ اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں نے ایک محتاج کی، احتیاجی کو دور کر لیا ہے۔ تو یہ اس کے جذبات ہوتے ہیں خرچ کرنے سے پہلے اور خرچ کرتے وقت، اور جب وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اس کا پیچھا کرتا ہے کہ کہیں وہ دوبارہ تو محتاج نہیں ہو گیا، کہیں دوبارہ اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا، کہیں اسے کوئی اور مصیبت تو نہیں آ پڑی۔ پھر بھی وہ اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے، اور اس کا مقصد اس کو مصیبتوں سے نکالنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ تو یہ گویا کہ وہ
زبان سے نہیں کہتا، بلکہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے خدمت کرتے وقت، وہ اس کی حالت سے اللہ رب العزت سمجھتے ہیں، اس کی حالت سے اللہ رب العزت سمجھ چکے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ ابھی ہم اپنے صدقات کو دیکھیں، جو صدقات ہم کرتے ہیں اس صدقات میں کہیں ہم نے ایسا کام تو نہیں کیا کہ سامنے والے سے کوئی دنیاوی فائدہ لینا مقصد ہو، یا ہم نے کبھی اس سے کوئی دنیاوی فائدہ لیا ہو، یا ہم نے صدقہ کرتے وقت یا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ کی ہو، بلکہ صرف اور صرف وقتی اس کو ٹالنا جو ہے وہ مقصد لیا ہو۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، انا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، من ربنا اپنے رب سے، یوما عبوسا ایک ایسے دن سے جو سخت مصیبت والا ہے، اور قمطریرا انتہائی طویل ہے، لمبا ہے۔ عبوس کا معنی مختلف حضرات نے مختلف کیا ہے، بعض حضرات نے عبوس کا معنی کیا شدید، بعض حضرات نے معنی کیا ہے کہ جو کسی پر ہیبت طاری کر دے، جو کسی پر خوف طاری کر دے۔ بعض حضرات نے عبوس کا معنی کیا ہے جو کسی کو کسی کے سامنے اس کی برائی کو ظاہر کر دے اور بد ہیبت ہو، اور ایسا دن ہو کہ جو کسی کے جتنے بھی برے کام ہیں ان سارے برے کاموں کو اس کے لا کر سامنے کھڑا کر دے، یہ ہو گیا عبوس۔ اور اسی عبوس میں اور زیادہ شدت پیدا کرنے کے لیے قمطریر کا لفظ ہے، یعنی جتنا عبوس کا معنی ہے اس میں اور زیادہ اس کی شدت میں اضافہ، اس کی ہیبت میں، اس کے خوف میں اور زیادہ اضافہ۔ اضافہ دو طریقوں سے ہوگا، ایک اضافہ ہوگا کہ وہ وقت لمبا کر دیا جائے، وہ مصیبت کا، وہ خوف کا، وہ ہیبت کا وقت طویل کر دیا جائے، اور ایک اس میں اضافہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ایسے ایسے اس میں اور زیادہ اس کی ہیبت میں، اس کے برے ہونے میں یا اس کی برائی کے ظاہر ہونے میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب دن ایک ہی ہے، مقام ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے، جس جگہ میں نیک اور بد کھڑے ہیں جگہ ایک ہی ہے، دن بھی ایک ہی ہے، وقت بھی ایک ہی ہے، لیکن اسی وقت کئی لوگ مزے میں اور عیش میں ہوں گے، اور کئی لوگ اپنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں برائیاں کی ہوں گی، ان برائیوں کا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کی جتنی بھی ہیبتیں، جتنے بھی خوف اور جتنی بھی برائیاں ہوں گی، اللہ رب العزت ان برائیوں سے ان صدقات کرنے والوں کو بچا لیں گے۔ تو صدقات کا بہت بڑا فائدہ اس دن ظاہر ہوگا، قیامت کے دن، جب لوگ برائیوں کا سامنا کر رہے ہوں گے، اس وقت یہ غنی اور یہ صدقہ کرنے والا اس دن ان برائیوں سے، ان مشکلات سے محفوظ ہوگا اور بالکل اطمینان میں ہوگا۔ وَلَقَّاهُمْ، اور عنایت فرمائے گا اللہ رب العزت، نظرتاً، تر و تازگی، وسرورا، اور مزہ، یعنی ان لوگوں کے اندر بھی مزہ ہوگا، ان کے لوگوں کے اندر بھی سرور ہوگا، اور ان کے چہرے پر بھی تازگی ہوگی، اور جیسے لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، تکلیف کی وجہ سے ان کے چہرے خوفناک شکل اختیار کر چکے ہوں گے، لیکن یہ صدقہ کرنے والے لوگ اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اللہ رب العزت انہیں بدلہ عطا فرمائیں گے ان کے صبر کا۔ وہ جو مال کی ان کو اشد ضرورت تھی، اور اس اشد ضرورت کے باوجود انہوں نے کسی محتاج کو وہ مال دے دیا تھا، اپنی اشد ضرورت کو برداشت کیا تھا، کھانے کی بہت چاہت تھی، لیکن اس بہت چاہت کو دبا کر انہوں نے وہ کھانا کسی محتاج کو للہ دے دیا تھا۔ تو یہ جو انہوں نے صبر کیا تھا، اپنا مال صدقہ کرنے کے بعد انہیں اس مال کی جب ضرورت پیش آئی، مشکل پیش آئی، اس مشکل کو انہوں نے برداشت کیا، یہ جو انہوں نے صبر کیا تھا، اس صبر کا بدلہ اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ریشمی لباس، خاص قسم کا لباس ان اغنیاء کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صدقات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان بہترین انعامات کا مستحق بنا دے۔